بارے میں حدیث آئی. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے، اور فرمایا آنکھ کا زنا نامحرم کو دیکھنا، جس نے نامحرم کو دیکھا اس کا زنا ہو، آنکھ کا زنا ہو. یہ زنا یہ اللہ کے نزدیک زانی ہے، یہ اللہ کے نزدیک زانی ہے. اور کان کا زنا نامحرم کی آوازیں سننا، موبائل میسجز کرنا، یہ انگلیوں کا زنا. ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور خیالات میں کسی نامحرم کے خیالات میں گم ہے، کوئی عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور کسی نامحرم شوہر کے کسی نامحرم کے خیالات میں ڈوبی ہوئی ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوئے اور ان کے ذہن میں کسی اور کا خیال آ رہا ہے، بیوی کو ہاتھ لگا رہا ہے، خیال کسی اور کا، یہ زنا، اس خیال کا زنا، یہ دماغ کا زنا، اس کو زنا فرمایا. دل میں خواہش ہو رہی ہے کسی نامحرم کی، یہ دل کا زنا، اسی کو زنا کہتے ہیں. اس لیے اس سارے زناؤں سے منع کیا، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں دیکھو بھائی سانپ کے قریب بھی نہ جانا، بھائی بچھو کے قریب نہ جانا، بچھو کے شیر کے قریب بھی نہ جانا، شیر کے قریب نہ جانا، بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا. اس لیے اگر کوئی آدمی یہ جو موبائل ہے اگر اس سے موبائل سے گناہ ہوتے تو موبائل بند کر دیں. گناہ سے بچنا فرض ہے، اور موبائل کا استعمال کرنا کوئی فرض تھوڑی. بغیر موبائل کی بھی پہلے زندگی گزر رہی تھی، ابھی بھی آپ کی زندگی گزرے. اگر موبائل کے گناہ سے وہ نہیں بچ رہا تو موبائل رکھنا ہی اس کے لیے گناہ ہے. علماء نے لکھی ہے یہ بات، وہ اب گناہ ہے. اب اس گناہ کی وجہ سے تہجد سے محروم، ذکر سے محروم، تلاوت سے محروم، اور سب سے بڑی نحوست اس کی کیا ہے کہ ایمان سے محروم ہوگا موت.